السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مالک عز وجل جس نے ہماری صورتوں کو ہماری ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، ثم احسن صورکم، بہترین شکلیں عطا کرنے والا وہ اللہ عز وجل ہے. اس نے عورت کو بھی پیدا کیا اور مرد کو بھی پیدا کیا، پھر عورت اور مرد کی حسن میں تفریق کی. پاک ہے وہ ذات جس نے عورت کو حسین بنایا اور اس کے حسن کو دوبالا کیا سر کے بالوں سے. کیا خیال ہے، آپ شادی کرنا چاہیں اور کسی ایسی لڑکی کا رشتہ آ جائے جو سر سے گنجی ہو، جس کے سر پہ بال نہ ہو، وہ کتنی ہی عزیز ہو، کتنی ہی رشتہ دار ہو، قریبی ہو، تو اس لڑکی سے نکاح کرو گے جس کا سر گنجا ہو؟ کیوں؟ وہ اپنے حسن میں ناقص ہے. اس کی حسن کی زیادتی اس کے بالوں سے. اور پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو حسن دیا اس کے چہروں کے بالوں سے. عورت کا حسن اس کی سر کی چٹیا میں ہے، سر کے بالوں میں ہے. مرد کا حسن اس کے چہرے پہ ہے. لیکن اس مسئلے کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے. داڑھی کے مسئلے کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے. حیرت ہوتی ہے، اکثر سوال آتے ہیں علماء کے پاس، مولانا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ سوال آتے ہیں. یہ سوال کبھی نہیں آیا مولانا بغیر داڑھی کے نماز ہو جاتی ہے. داڑھی کا ایک اپنا مقام ہے. ٹوپی کو تو بعد میں داخل کیا گیا، حقیقت میں تو اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھا کرتے تھے، پگڑی باندھا کرتے تھے. تو ہم نے باہر سے چیز لا کر اس کو اتنی اہمیت دے لی. اپنی جیب کے اندر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، رومال رکھا ہوا ہے، نماز پہ آتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، سر پہ سجا لیتے ہیں. لیکن اس چہرے پہ جو اللہ نے حسن دیا تھا اس کا ہمیں شعور نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی داڑھی میں بھی اسلام رکھا ہے. کسی کو دعوت دو نا بھائی داڑھی رکھ لو، یہ چہرہ محمدی بنا لو. مولوی صاحب عجیب گل کر دے ہو، داڑھی کی اسلام ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. اس طرح اگر انسان چلنے لگ جائے تو کسی چیز میں اسلام نہیں ہے. اچھا، کیا صرف جو آپ نے نماز پڑھی ہے، کیا صرف نماز میں اسلام ہے؟ صرف نماز میں اسلام ہے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا نماز میں تو اسلام نہیں ہے. اسلام میں نماز ہے، چھوڑ دو پھر نماز کو بھی. کیا صرف حج کرنے میں اسلام ہے؟ اکیلا حج تو پورا اسلام نہیں ہے نا، تو حج کو بھی چھوڑ دو. کیا صرف زکات دینے میں اسلام ہے؟ تو پوائنٹ در پوائنٹ آپ چلتے جائیں، ایک چیز میں اسلام نہیں ہے تو اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. جی کیا داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے؟ ارے بھائی، اسلام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دینا اور یہ رکھنا اس اللہ کا حکم ہے. کسی ایک چیز میں اسلام نہیں. اسلام اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے. کوئی داڑھی والے کو دیکھ کر آج کل کے جو ہمارا معاشرہ بن چکا ہے وہ دور سے کہتا ہے داڑھی والا یہ دہشت گردی ہوئے گا، داڑھی والا ٹیررسٹ، ان کی لمبی لمبی داڑھیاں یہ دہشت گردوں کی علامت. حالانکہ پوری دنیا میں سکون کی دعوت، امن کی دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر انسانوں میں اپنی امت پر مہربان اور کوئی نہیں. اتنے میں انسان تو انسان رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے اور ایک صحابی نے ایک درخت سے گھونسلے سے چڑیا کے بچے اٹھا لیے. اب وہ چڑیا اوپر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کہا ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے. کہا واپس لوٹا دو.
جو پرندوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، کیا وہ انسانوں کے لیے سکون کی دعوت لے کر نہیں آئے؟ تو ظالموں نے اس داڑھی کو کہیں تو دہشت گردی کی علامت بنا دی، کہیں اس کو اسلام سے عجیب کوئی گل نہیں، رکھ لو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو بھی کوئی حرج نہیں، معمولی سا کیس ہے، ذاتی مسئلہ ہے، داڑھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی رکھ لو ثواب ہے، نہ رکھو گناہ کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں نے ویسے ہی اس کا انکار کر دیا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں سید مودودی صاحب کی رسائل و مسائل جلد اول منصورہ سے شائع ہوئی، اس کے صفحہ نمبر 189، اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے داڑھی کے متعلق کچھ سوال کیا ہے، میں اپنے عمل سے اس ذہنیت کو غذا دینا پسند نہیں کرتا جس نے بدعت کو عین سنت بنا دینے تک نوبت پہنچا دی۔ میرے نزدیک کسی غیر منصوص چیز کو منصوص کی طرح قرار دینا، غیر مسنون چیز کو سنت قرار دینا تحریف ہے، خطرناک بدعتوں میں سے ہے۔ جو بدعتیں معلوم و معروف بدعت کی نسبت زیادہ دین میں تبدیلی کا موجب بنتی ہیں، اسی قبیل سے داڑھی کا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے غیر منصوص مقدار کو ایسی حیثیت دے دی اور اس پہ ایسا اصرار کرنے لگے جیسے کوئی یہ منصوص چیز ہو، اس پر کوئی قرآن و حدیث کی نص ہو۔ پھر اس سے زیادہ خطرناک غلطی یہ کرتے ہیں، غور کرنا الفاظ پہ، کہ نبی کی عادت کو سنت بنا دیتے ہیں۔ یہ داڑھی جو ہے، سید مودودی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کی سنت نہیں، نبی کی عادت ہے۔ لوگوں نے ظلم کیا کیا کہ نبی کی عادت کو سنت قرار دے دیا، جس کے قائم و جاری کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے، حالانکہ جو کام آپ نے عادتاً کیے وہ انہیں سنت بنانا، سارے انسانوں سے مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عادات کو اختیار کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا نہیں، یہ تحریف دین میں کی جا رہی ہے۔ مجھے لوگ جس وضع قطع میں، بڑی لمبی داڑھی والا، مجھے لوگ جس وضع قطع میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس میں اپنے آپ کو ڈھال لوں تو میں ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوں گا، لمبی داڑھی رکھ کر لوگوں کی پسند کو پورا کر کے میں ایسے جرم کا مرتکب ہوں گا جس کے لیے اللہ کے ہاں مجھ سے سخت باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، اور اس پکڑ میں میری مدد کے لیے کوئی نہ آ سکے گا۔ تو یہ داڑھی کے حوالے سے مختلف خیالات ہیں معاشرے کے اندر۔ کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، اتنی لمبی رکھنا جائز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب بس تھوڑی سی کافی رہتی ہے، انہیں ہوئے نا دونوں کر راضی رہندے نے، مولویاں دا پروگرام ہویا اتھے ٹر گیا، کتے فلم دیکھنی پی تو وہ بھی دیکھ لی، راضی رہا رحمان، ناراض نہ ہوا شیطان، چلتا ہے۔ آئیے ذرا ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، شریعت مطہرہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ اختلاف بہت ہو گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو آئیے سنیے، داڑھی رکھنا فطرت سلیم ہے، فطرت الہیہ ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ فطرت اللہ عز وجل نے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں 10 چیزیں فطرت میں ہیں۔ 10 من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ، مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی کو معاف کرنا، یہ فطرت میں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ 10 چیزیں ہیں، اس 10 میں یہ 2 چیزیں شامل ہیں، مونچھوں کو کاٹنا اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرنا۔ فطرت سے مراد وہ حیت ہے، وہ شکل ہے جس پر خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی طبیعت کو، اس کو بجا لانے کی طرف مائل کیا۔ اس فطرت کے اندر داڑھی کو معاف کرنا شامل ہے۔ داڑھی رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور جب اللہ کوئی فیصلہ فرما دے مومن کے لیے جائز نہیں کہ اس فیصلے سے وہ کنارہ کشی اختیار کرے۔ قرآن حکیم میں مالک اعلان کرتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے
اپنے کسی امر کا کوئی اختیار ان کے پاس باقی رہے گا. ٹھیک ہے اللہ رسول نے تو یوں کہا لیکن میرا خیال یہ ہے بڈھے ہو کے رکھ لانا. بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی جوانی ہے, جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے, اور ابھی سے میں داڑھی رکھ کے ملا ہو جاؤں گا تو جب مرنے سے پہلے 5-4 سال ریٹائر ہوں گا تو پھر رکھ لوں گا. مومن مرد اور عورت کو اللہ کے حکموں میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کرو. صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, کئی الفاظ آئے ہیں. اوفو وفرو, وفرو ای کثرو, اپنی داڑھی کو زیادہ کرو, اس کو معاف کرو, اس کو چھوڑ دو, اس کو لٹکا دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وفرو امر ہے, کرو, معاف کرو, لٹکاؤ, زیادہ کرو. اور جب اللہ کے نبی حکم دے امر کے صیغے بات آئے وہ امر للوجوب, وہ واجب کے درجے کے لیے حکم آتا ہے. جس کام کے لیے اللہ کے نبی کا حکم آ جائے یہ کام کرو, داڑھی کو زیادہ کرو, داڑھی کو معاف کرو, داڑھی کو لٹکاؤ, داڑھی کو چھوڑ دو, یہ حکم ہے, امر کے صیغے ہیں تو یہ مسئلہ واجب ہے, معاملہ سنت سے آگے ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سنت رکھ لی نہ رکھی نہ سی, کر دی کھیتی اج وڈ لو سویرے پھر ہو جائے گی. نہیں, یہاں حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور داڑھی رکھنا انبیاء کی نشانی بھی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا تھا, قرآن نقشہ کھینچتا ہے تو ہارون علیہ السلام نے کہا تھا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, اے میرے بھائی نہ میری داڑھی سے مجھے پکڑ اور نہ میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑ. اچھا وہ داڑھی کتنی ہوگی جو موسیٰ کے ہاتھ میں آئی, وہ داڑھی ہوگی جو ہاتھ میں آئی, اور اگر ہوتی انچ ودی تو پھر وہ ہاتھ میں آتی. اچھا ٹھیک ہے ڈسکو داڑھی ہے گزارا کرتی ہے, چلو ادھر بھی چل جائیں گے ادھر بھی چل جائیں گے. تو وہ اتنی سی اگر ہوتی تو کیا وہ موسیٰ کے ہاتھ میں آتی؟ ہاتھ میں آنے کے لیے کم از کم اتنی تو چاہیے نا. یہ انبیاء کی نشانی ہے. آدم علیہ السلام کی داڑھی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی, ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی, اور وہ داڑھی ان کے سینے کو بھرتی تھی جس کو موسیٰ نے ہاتھ میں پکڑ کے کہا. پکڑا تو ہارون نے کہا میرے بھائی نہ میرے داڑھی کے بالوں سے پکڑ اور نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ. اسی طرح داڑھی رکھنا سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بارے میں حدیث جو آتی ہے اس میں واضح لفظ ہے کہ اللہ کے نبی بڑی بھاری داڑھی والے تھے, آپ کی داڑھی آپ کے سینے کو بھرتی تھی. یہ انبیاء کی نشانی ہے. یہاں پر رک کر ایک بات سمجھا جاؤں, شاید اس طرح نہ تو اس طرح عقل میں آ جائے. ہم انڈیا پاکستان والے اکثر ہماری لوگوں کی بیویاں وہیں پر ہوتی ہیں, ہم شادیاں کر کے ہم یہاں آ جاتے ہیں. جب انڈیا سے یا پاکستان سے چلتے ہیں تو محترمہ بیگم صاحبہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتی ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پہناتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ یہ میری نشانی ہے, اس کو دیکھو گے تو میں یاد آ جاؤں گی. یہ ہماری یاد کا سبب ہے, ہماری نشانی ہے, پیار اور محبت کی ساتھ لے جاؤ. اب آپ انگوٹھی پہن کے یہاں آ گئے, اب کوئی آپ سے کہے بھائی 100 ریال لے لے اور یہ انگوٹھی مجھے دے دے تو بیچ دو گے؟ وہ کہے 200 لے لے 300 لے لے. سچی محبت اگر ہوگی تو کہو گے بھائی یہ انگلی کٹ سکتی ہے, محبت کی نشانی اتر نہیں سکتی. سچ کہا میں نے یا جھوٹ کہا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ بیگم نے پہنائی ہے, اس کے ہاتھ سے پہن کے چلا ہوں, اس کو دیکھ کر اس کی یاد آتی ہے, اس میں سے اس کی خوشبو آتی ہے. بھائی یہ انگلی کٹ سکتی ہے, میں اپنی بیگم کی نشانی, پیار اور محبت کی نشانی اتار نہیں سکتا. ارے یار یہ بیگم کی نشانی ہے. اگر آج اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی موت واقع ہو جائے, 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر کے کسی اور کی بیگم بن جائے گی. آپ سے لڑائی ہو جائے, طلاق لے کر کسی اور کی بیگم بن جائے گی. آج آپ کے بستر پہ ہے, کل کسی اور کی بیگم بن کے اس کے بستر پہ جا سکتی ہے. با وفا چیز نہیں ہے, ہمیشہ کی ساتھ رہنے والی چیز نہیں ہے. اس کی نشانی کو اپنی انگلی سے اتارنا برداشت نہیں کرتے, اور یہ سنت محمد رسول اللہ ہے. کیا یہ محمد کی نشانی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟
اور وہ محمد ایسے با وفا ہے، اللہ نے اختیار دیا انبیاء کو، ایک دعا جو مانگو گے قبول کی جائے گی۔ ہر نبی نے مانگ لی، نبی کہتے جب میری باری آئی میں نے اپنی اس دعا کو سٹاک کر لیا، آج نہیں مانگتا، ربا جب قیامت کا دن ہوگا میری امت ایک ایک نبی کے پاس سوالی بنتی پھرے گی، کوئی ان کی بات نہیں سنے گا، تو وہاں پر یہ دعا استعمال کر کے کہوں گا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا جو مانگے گا عطا کروں گا، آج ایک ہی سوال کرتا ہوں میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ عائشہ فرماتی ہے بستر کو دیکھتی ہوں نبی نظر نہیں آتے، باہر نکلتی ہوں دیکھتی ہوں اللہ کے نبی قبرستان میں کھڑے ہیں اور مسلمان مردوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، امت سو رہی ہے اور نبی ان کے لیے ان کی قبرستانوں میں کھڑے ہو کر گناہوں کی معافی کا سوال کر رہا ہے۔ اتنے محبوب اتنے باوفا رسول کی نشانی کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہاتے ہیں۔ ہر فنکشن پہ جانے سے پہلے، آفس میں جانے سے پہلے اس سنت کا قتل ہم فرض سمجھتے ہیں کہ اپنا چہرہ محمدی نہ بنائیں، غیر محمدی چہرہ بنا کر اپنے دفتروں میں جائیں۔ داڑھی رکھنا مومنین کا راستہ ہے۔ ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلیفوں کی سنت کو پکڑنا ہے، میری سنت کو قابو رکھو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو قابو رکھو۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں، وہ گھنی داڑھی والے تھے، حضرت عمر زیادہ داڑھی والے تھے، حضرت عثمان بڑی داڑھی والے تھے، علی کی داڑھی چوڑی تھی، سینہ کندھوں کے درمیان پورے سینے کو ڈھانپتی تھی، اور داڑھی مرد کی زیب و زینت ہے۔ ہم بڑے بھولے ہیں یار، کسی سے پوچھو بھائی داڑھی کیوں شیو کی؟ جی رکھ تو لی تھی، بیگم نہیں مانی، وہ کہتی ہے نہیں ملا کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا، ٹھیک ہے اس کو اتار دو۔ حالانکہ یہ داڑھی عورت کے مقابلے میں مرد کا حسن ہے۔ اچھا عورت بھی بڑی چالاک ہے، اپنا حسن جو بال اس کا اپنا حسن ہے اس کے لیے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے؟ سعودیہ سے آپ فون کرو جی میں آ رہا ہوں 1 مہینے بعد چھٹی، تو کیا کہے گی؟ جی آ رہے ہو پاکستان انڈیا میں جو ہے نا 2 نمبر چیزیں ملتی ہیں، ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو وہاں سے لانا، میرے بال بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ اپنے حسن کے لیے شیمپو منگواتی ہے اور آپ کے حسن کے لیے کہتی اس پہ اسطرہ پھیر کے بالکل میرے جیسا ہو جا۔ واللہ ناراضگی کی بات نہیں، ناراض بھی ہو جاؤ تو معاف کر دینا، حقیقت بات ہے۔ اچھا رات کو ادھر بیوی لیٹی ہوئی، ادھر خامد لیٹا ہوا، درمیان میں بیٹا لیٹا ہوا، اندھیرا گروپ ہے، سوئے ہوئے ہیں، بچے کی آنکھ کھل گئی، وہ پانی مانگنا چاہتا ہے، ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے وہ بھی صاف ہے، پیو دے منہ پہ ہاتھ پھیر دے وہ بھی صاف ہے، پتر کہنا میری ماں کیڑی میرا پیو کیڑا، پریشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسے کیا فرق نہیں، یہ بھی چکنا ہے وہ بھی چکنا۔ ارے تجھے اللہ نے باپ بنایا ہے، مرد بنایا ہے، تجھے یہ حسن دیا ہے، تو اپنے حسن کو برباد کرتا ہے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ابن بطوطہ اپنے سفر نامے کے اندر ایک قصہ نقل کرتے ہیں، عبد الرحمن نامی ایک عالم کا، بہت بڑے عالم تھے، بڑی خوبصورت ان کی داڑھی تھی، ایک عورت ان پر فرشتہ ہو گئی، دم کروانے کے بہانے اپنے گھر بلایا، اور جب گھر آگے تو برائی کی دعوت دی۔ یہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ہمارے مرشد، ہمارے مربی، ہمارے استاد، اس دین کی دعوت کی طرف لگانے والے، ہماری تربیت کرنے والے، انہوں نے اپنی کتاب اسلام میں داڑھی کا مقام اس میں ایک قصہ نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن پر وہ عورت فریفتہ ہوئی، گھر بلایا، برائی کی دعوت دی، بڑے اس نے بہانے کیے، نہ چلے تو کہتا اچھا مجھے 1 منٹ ذرا باتھ روم ہو کے آنے دو۔ جب یہ باتھ روم میں گئے تو اندر جا کے داڑھی شیو کرائے، باہر آئے، عورت کو اس کے چہرے سے ایسی نفرت ہوئی کہ اسے بھگا دیا، دفع ہو جا، اس کے چہرے سے کراہت ہوئی۔ تو یہ داڑھی اللہ نے مردوں کو حسن دیا ہے، یہ مردوں کی عزت اور تکریم ہے، اس میں مردوں کے لیے مقام مرتبہ ہے، یہ تاج ہے، یہ زینت ہے مومن کی۔ آئیے ایک مسئلے پہ غور کریں، کیا خیال ہے مسلمانوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ غور کیجئے اور بات اپنے دل سے وہ نکالیے جو دل میں ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے، خوبصورت ہے؟ کوئی بھی مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت سنتے ہیں۔
جب اللہ کے نبی سب سے بڑے حسین، سب سے بڑے جمال والے، حسن والے مخلوقات کے اندر، تو انس بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ صحیح بخاری کی روایت سے کیا ثابت ہوئی؟ پہلی بات کہ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی۔ یہ تو آپ کا ایمان ہے کہ نبی سب سے بڑھ کر حسین، اور بخاری کی روایت نے بتا دیا کہ نبی کی داڑھی تھی۔ عمار بن یاسر فرماتے ہیں اور ام سلمہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو داڑھی کا خلال کرتے۔ کیا ثابت ہوا؟ اس دوسری روایت سے کہ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی۔ ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تیل لگاتے اور داڑھی میں کنگھی کرتے۔ تیسری حدیث کہ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی۔ علی فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، میں ایک دن لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، ایک یہودی ہاتھ میں کتاب لے کر آ گیا اور کہنے لگا ابو القاسم کا حلیہ بیان کرو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نہ تو طویل قامت ہے نہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور آنکھوں میں جیسے کسی نے سرما لگایا ہوا ہے، اور ان کے سینہ داڑھی سے چھپا ہوا ہے۔ ان کی داڑھی اتنی ہے کہ ان کے سینے مبارک کو ڈھانپتی ہے۔ یہودی اپنی کتاب کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بیان کر رہا۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کا یہی حلیہ ہے۔ اس حدیث سے بھی کیا ثابت ہوا؟ اللہ کے نبی کی داڑھی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی داڑھی مبارک کے بال بہت زیادہ تھے۔ صحیح الجامع میں یہ روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی داڑھی تھی، یہ بھی صحیح الجامع میں ہے۔ حسن بن علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، یہ ترمذی میں روایت ہے۔ علی فرماتے ہیں نبی کریم کی داڑھی مبارک بہت بھاری تھی۔ اب یہ کتنی احادیث میں نے آپ کو سنائی۔ مومن کے لیے تو ایک ہی حدیث کافی ہے نا، اگر ماننا ہو تو ایک ہی حدیث کافی ہے۔ اب اتنی حدیثیں سننے کے بعد فیصلہ کیجئے، جب اللہ کے نبی سب سے بڑے حسین تھے تو آپ کا حسن شیو کر کے تھا، داڑھی کاٹ کر تھا، یا داڑھی معاف کر کے تھا؟ داڑھی معاف کر کے تھا۔ داڑھی رکھ کر آپ حسین تھے، تو حسن داڑھی رکھنے میں ہے، شیو کرنے میں نہیں۔ داڑھی کے بغیر چہرہ عورت کا اچھا لگتا ہے، اور مرد کو اللہ نے تکریم دی ہے، عزت دی ہے تو داڑھی کے بالوں کے ساتھ۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ تو ہم نے آپ کی سیرت سنی، آئیے اللہ کے نبی کے احکام سنتے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین ووفر اللحى واحف الشوارب۔ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ حکم ہے یا نہیں ہے؟ اور حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کس طرح؟ وفر اللحى، وفروا ای کثروا، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، اپنی داڑھی کو زیادہ کرو۔ داڑھی کو زیادہ کرنے کا مطلب ہے یہاں سے بھی گال چھیل لو، نیچے سے خط بنا لو، اور بڑے طریقے سے پوری قابو کر کے ایک مٹھ کے بعد یہاں سے کاٹ دو۔ حدیث پہ عمل ہو جائے گا نا؟ اور کچھ مٹھ یہاں سے لیتے ہیں، اور جن کی اور چھوٹی کرنے کا موڈ ہوتا ہے وہ مٹھ یہاں سے لیتے ہیں، یہاں سے لے کے نیچے سے کاٹ دیتے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ ووفر اللحى، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، اپنی داڑھیوں کو وفروا ای کثروا، زیادہ کرو۔ واحفظوا الشوارب، مونچھوں کو کاٹو۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، مونچھیں دیکھو 6-4 کی، بل دیتا جا رہا ہے، اور داڑھی دیکھو بالکل صفا چٹ ہے۔ جس چیز کو کاٹنے کا نبی نے حکم دیا اس کو معاف کرتے ہیں، اور جس کو معاف کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابن عمر فرماتے ہیں مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو اور داڑھیوں کو معاف کرو۔ مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرو۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں کاٹنے اور داڑھیوں کو معاف کرنے کا حکم کیا کرتے تھے۔ معاملہ سنت نہیں، سنت ہے ٹھیک ہے، کر لی نہ کتنی نہ صحیح۔ ابن عمر فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے، آرڈر جاری کرتے تھے اپنی مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرو۔ صحیح مسلم میں ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کاٹو۔ وَأَوْفُوا اللِّحَىٰ، اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، اپنی داڑھی کو لمبا کرو، اپنی داڑھی کو دراز کرو۔ مشرکین کو آپ دیکھ لو،
اللہ اکبر. ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، اس کا چہرہ صاف ہوگا. اے مسلمان، اللہ کے لیے آپ کو چلانا، چھیڑنا، طنز کرنا مقصود نہیں. مقصود یہ ہے ہم سارے محمدی رنگ میں رنگ جائیں. مقصود یہ ہے ہم جس کو اپنا امام اور قائد مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اس کے حلیے کے مطابق اپنا حلیہ بنا لیں. ظاہر اس جیسا بنا لیں، باطن اللہ ہمارا اس جیسا کر دے گا. باطن میں بھی اللہ اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اب یہ مشرکین جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ایک مسلمان کھڑا ہو اور ایک یہ کھڑا ہو، کیا فرق ہے اس میں سے کون سا مسلمان ہے اور کون سا اسلام کا دشمن ہے؟ اچھا، مزے کی بات، آپ نے کبھی کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے جو ڈاکٹر ہو، MBBS ہو، لیکن اس نے اپنے کلینک کے باہر بقالے کا بورڈ لگایا ہوا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اندر دکان کلینک مستوصف ڈاکٹر کا ہے اور باہر بورڈ بقالے کا لگا ہوا نظر آیا کبھی آپ کو؟ ابھی کبھی آپ نے دیکھا حلاق کی دکان ہو، حلاق کی دکان ہو اور باہر اس نے ڈاکٹر کا بورڈ لگایا ہو؟ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے نا. جو اندر ہوتا ہے، بقالہ ہے تو بقالے کا بورڈ، حلاق ہے تو حلاق کا بورڈ، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا بورڈ. اندر ایمان ہوتا ہے تو باہر محمدی بورڈ نکل آتا ہے. اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن خارش بڑی ہوتی ہے، بہانے شیطان سکھاتا ہے نا، کھرک بڑی ہوتی مولوی صاحب میں ہوں گی لاتی. ہائے ہائے ہائے، ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے، اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ یہ داڑھی کے چند گرام، یہ داڑھی کے بالوں کا وزن کرو تو 10 گرام بن جائیں گے. یہ 10 گرام بال اگر میرا اور آپ کا ایمان اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تو گناہوں کا بوجھ اٹھا کر پورے صراط پہ سے کیسے گزر جاؤ گے؟ سوال ہے، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا، غور تو کرنا. اگر یہ بوجھ ہمیں لگتا ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو اور داڑھیوں کو دراز کرو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل شرک، سنیے ذرا، اہل شرک، قبروں کے پجاری، بتوں کے پجاری، درگاہوں کے پجاری، مندروں کے پجاری، اہل شرک مونچھوں کو معاف کرتے ہیں. لمبی لمبی مونچھ، ہمارے یہاں جہالت اتنی ہے، مونچھیں بڑی کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے، اخبارات میں چھپتا ہے فلاں کی مونچھ اتنی بڑی ہے اور فلاں کی مونچھ اتنی بڑی ہے، اور نام بھی اس کا عبداللہ اور عبد الرحمان ہوتا ہے. ڈوب کے مر جاؤ مسلمانوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اہل شرک اپنی مونچھوں کو بڑی بڑی رکھا کرتے تھے، مونچھوں کو معاف کرتے تھے. وَيَحْفُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ فَاعْفُوا اللِّحَا وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ. وہ مونچھوں کو لمبا کرتے، داڑھیوں کو صاف کرتے. تم مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، سنیے، جز الشوارب وارخ اللحا خالف المجوس. مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو. دیکھیں داڑھی کے بارے میں کتنے عجیب عجیب اور الگ الگ الفاظ آ رہے ہیں، کہیں معاف کرو، کہیں زیادہ کرو. اور یہاں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وارخ اللحا، مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو ڈھیل دے دو. ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ جمعے والے دن چھٹی آیا تو ذرا بالکل سیٹنگ، کاٹ پیٹ ادھر سے بھی، جیسے وہ ہمارے ہاں درخت ہوتا ہے سروں کا، ہم درخت اسے بولتے ہیں، بالکل ایک حساب سے، نہ ادھر سے زیادہ نہ ادھر سے زیادہ، بالکل سیٹ کر کے، سیٹنگ کر کے، کاٹ پیٹ کر کے. اچھی ویسے نہیں اچھی لگتی، اب اچھی لگتی ہے. آپ نے اچھی لگنے کے لیے رکھی ہے یا محمد کی سنت میں رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہ اتباع محمد کریم ہے تو اس کو معاف کر دو، جیسے اللہ سے راضی ہو جاؤ. اس کا خیال کرو، اس کو تیل لگاؤ، اس کو کنگھی کرو، لیکن کاٹ پیٹ کے سیٹ کر کے ڈسکو بنانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ پہ پھر غور کیجئے. مونچھوں کو کاٹو، داڑھیوں کو ڈھیل دے دو. مجوسیوں کی مخالفت کرو. مجوسی کون سے؟ آگ کی پوجا کرنے والے. آگ کی پجاری، آگ کے پجاری اپنی داڑھیوں کو شیو کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم ان مجوسیوں کی مخالفت کرو. وہ داڑھیوں کو شیو کرتے تھے، تم داڑھیوں کو دراز کرو. وہ مونچھیں رکھتے تھے، تم مونچھوں کو صاف کرو. مسند احمد میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کرو، مونچھوں کو پکڑو یعنی کاٹو اور اپنے بڑھاپے کو بدلو. فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بابا کو جب لایا گیا تو آپ نے کہا اس اپنے بوڑھے کو لے جاؤ اور اس کے بڑھاپے کو بدلو، یعنی سفید بال ہو جائیں تو اس کو مہندی لگانا ضروری ہے.
افضل ہے کہ سفید بالوں کو رنگ دیا جائے، لیکن کون سے رنگ سے؟ کون سے رنگ سے؟ مہندی کے رنگ سے. اس ڈر سے نہیں بال کالے کرنے، بیگم کو پتا لگ جائے گا میں بڈھا ہو گیا، اور بیگم بھی چہرے میں 2-4 بال دیکھ لینا، گئے جی ساڈے کموں گئے تسی ہن بڈھے ہو گئے ہو. وہ اندر جاتا ہے، شیشہ دیکھتا، موچنا پڑ کے بال پھاڑ کے نہ ہن ویکھاں تے انہوں بھلیکھا ہی لگدا سی، میں تو جوان ہوں ابھی کہا ابھی میں کچھ نہیں، مجھے ٹھیک ہوں، خیر صلی اللہ. وہ ایک بال پھاڑا اور نکل آئے، دوسرا پھاڑا اور نکل آئے، ہوتے ہوتے داڑھی ساری سفید ہو گئی. پھر تنگ آ جاتا ہے، کتنے پھاڑے گا بیچارہ، گنجا ہو جائے گا. پھر تنگ آ کر پتا کیا کہتا ہے، پتر کہنا جی ابا وہ دکان کتنے ہے؟ کہنا ابا کیڑی؟ جی تو منہ کالا کرائی دا. پھر منہ کالا کروانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، کوئی ہمارا منہ کالا کر دے اور ہم پھر سے شباب بن جائیں، جوان بن جائیں، یہ احساس نہ ہو کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غور کیجئے، جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے، سر کے بال ہو یا داڑھی کے بال، کالا کٹ جو اس پر رنگ لگاتا ہے، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سفید داڑھی، اور اس میں بھی آپ حکمت دیکھو اللہ کی، سب سے پہلے اس داڑھی پر سفید آتے ہیں، اس بچہ داڑھی پہ سفید آتے ہیں. کیوں؟ نظر انسان کی پہلے یہی پڑتی ہے نا، تو سفید بال گاڑی کا سگنل ہے، اشارہ کھلتا ہے نا، تو یہ سگنل ہے کہ اب بال سفید ہو گئے، اب کیا رہ گیا تیرے پیچھے، اب بس ہم مرا، آج مرا کل مرا. اور اس کو کالا کرنے میں نقصان کیا ہے؟ بندے کو موت کی فکر نہیں ہوتی، کہنا نہیں حجت میں ٹھیک سا خیر صلی اللہ ابھی نہیں مرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو پکڑو یعنی کاٹو، داڑھی کو بڑھاؤ اور بڑھاپے کو بدلو، سفید بالوں پہ مہندی لگاؤ، کالے رنگ سے بچو، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو. یہودی اور عیسائی اپنی داڑھیوں کو شیو کر کے مونچھیں بڑھاتے تھے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے، یہ عام مسئلہ نہیں ہے داڑھی میں اسلام رکھا ہے، داڑھی داڑھی کرتے رہتے ہو، اور کوئی کم نہیں رہ گیا. یہ اللہ کے نبی کا آرڈر ہے، حکم ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. مسند احمد میں یہ روایت ہے. اور یاد کر لو، اگر ہم یہود و نصارہ کی مخالفت نہ کریں تو اللہ کے نبی کے ایک اور فرمان کو سنتے جائیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا. سوچ لو، ویسے مثال دے کے سمجھاتا ہوں، 15-20 متوے بیٹھے ہوں، مولوی 15-20 بیٹھے ہوں، اور ایک بیچارہ بالکل کلین شیو ان مولویوں میں آتا ہوا شرم محسوس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ویری سمپل کوشچن، عقل سلیم سے سوچو. شرم آئی ہے، سارے داڑھیوں والے بیٹھے، میں کہاں بیچ میں جا کے بیٹھوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اور قوم ہے، اور یہ شیو کرنے کے بعد اس کی مشابہت کس کی طرف ہے؟ یہود و نصارہ اور مجوس اور مشرکین کی طرف. قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. انبیاء سارے داڑھیوں والے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے داڑھیوں والے، رسول اللہ کے سارے صحابہ داڑھیوں والے. تو وہاں جاتے ہوئے ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی؟ جب جانا ہی وہاں ہے تو کیوں نہ ان جیسا حلیہ بنا لے. وہ شاعر کہتا ہے جیندہ کلمہ پڑھیندا ہے اودے پیچھے لگیندا ہے، جیندہ کلمہ پڑھیندا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. جب آپ کو سب سے بڑھ کر محبت محمد کریم سے ہے تو محمد کریم کا چہرہ داڑھی والا چہرہ تھا. اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت سب سے پہلے کس چیز سے ہوتی ہے؟ انسان کو محبت کے اظہار کی آپ نے جملے سنے ہوں گے، تو سب سے پہلے محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. میرے یار کا چہرہ پھول جیسا، میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا. اور اگر نفرت ہو، سادہ سادہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے، اگر نفرت ہو تب بھی کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. میں اس کے منہ پر جھاڑو بھی نہیں مارتا، میں اس کے منہ پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں، میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں، میری نظروں سے دور ہو جائے. محبت بھی چہرے سے اور نفرت بھی، محبت بھی چہرے سے اور نفرت بھی چہرے سے. ایک چہرہ محمد کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی داڑھی نے اس کا سینہ چھپایا ہوا ہے. ایک چہرہ مجوسی کا ہے، ہندو کا ہے، عیسائی کا ہے، یہودی کا ہے. دو چہرے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. سوچ لو ووٹ کس کو دے رہے ہو؟ اگر داڑھی رکھ رہے ہو تو کس کی پارٹی میں ہو، شیو کر رہے ہو تو کس کی پارٹی میں ہو. جس جیسی شکل بناؤ گے، من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جن کی مشابہت کرے گا انہی کی طرف انہی میں سے اٹھایا جائے گا. عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے جاء مجوسی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے اور اس حدیث پہ غور کیجیے. ایک مجوسی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قد اعفا شاربہ 6-4 کی مونچھیں رکھی اس نے بڑی بڑی. بدماش دور سے بل دیتا آ رہا ہے. بڑی بڑی مونچھیں اس نے رکھی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. واحفا لحیتہ اور اپنی داڑھی کو اس نے شیو کیا ہوا. مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی غائب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال من امرک بہذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں اس کام کا کس نے حکم دیا ہے؟ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے. اے مونچھوں کو رکھنے والے اور داڑھی کو شیو کرنے والے, من امرک بہذا, اس کام کا حکم تجھے کس نے دیا ہے؟ قال ربی. مجوسی نے کہا میرا رب کسرا. ہمارا کسرا جو بادشاہ ہے وہ ہمارا رب ہے, اور کسرا نے مجھے حکم دیا ہے ہم اپنی داڑھیوں کو شیو کر کے اپنی مونچھوں کو بڑا بڑا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ربی امرنی ان احفا شاربی واحفا لحیتی. لیکن سنو, میرے رب نے ان اللہ امرنی, میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان احفا شاربی, میں اپنی مونچھوں کو صاف کروں, کاٹوں, بس کروں, چھوٹا کروں. واعفا لحیتی, اور اپنی داڑھی کو معاف کر دوں. کس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیوں جی کس کا حکم ہے؟ ان اللہ امرنی, میرے اللہ کا حکم ہے. تو پھر بات کہاں رہ گئی؟ جب اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے مونچھوں کو کاٹ دوں, داڑھیوں کو معاف کر دوں. یمن کے شہزادے نے ایران کے بادشاہ کسرا کے حکم سے 2 فوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے. ودخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد حلق لحاهما واعفى شواربهما فكره النظر الیہما. 2 فوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کسرا کے, جن کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی صفا چٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کرنے دیکھنے سے کراہت کی, نفرت کی کہ میں ان کو دیکھوں. ہائے مسلمان, قیامت کا دن ہوگا, آدم علیہ السلام کے دروازے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس امت گھومے گی یا نہیں؟ چلو اللہ سے سفارش کروا دو, چلو اللہ سے سفارش کروا دو. کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. اگر کام آئیں گے اس دن اللہ کے فضل سے تو وہ کون ہوں گے؟ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا, اس کے اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں, اس کا رنگ دودھ جیسا, اس کی مٹھاس شہد جیسی. اللہ کے نبی وہ پیالوں سے پانی پلائیں گے, فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. ایک سوال, ناراض نہ ہونا, اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, ایک سوال. رات کو جب بستر پہ لیٹو تو اس سوال پہ غور کرنا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں, دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے پیارے حبیب کے ہاتھ سے پانی کا جام نصیب فرمائے. ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں پانی پینے کے لیے اور ہمارا چہرہ داڑھی سے صفا چٹ ہو. اللہ کے نبی نے ان مجوسیوں کو جو سفیر تھے اپنے ملک کے, ان کی طرف منہ کرنا, دیکھنا, نفرت کا اظہار کیا, نہیں دیکھا, کراہت محسوس کی. اس وقت اللہ کے نبی نے ہم سے صرف ایک بات پوچھ لی, اے میرے بندے, اے میرے امتی, اے اللہ کے بندے, ذرا یہ تو بتا میرے چہرے میں وہ کون سی کمی تھی جو تو نے چہرہ مجھ جیسا نہیں بنایا, مجوسیوں جیسا بنایا. میرے چہرے سے تجھے نفرت کیوں تھی؟ یہودیوں کا چہرہ, عیسائیوں کا چہرہ, مجوسیوں کا چہرہ, ہندوؤں کا چہرہ تجھے محمد کے چہرے سے زیادہ کیوں اچھا لگتا تھا؟ میرے میں وہ کون سی کمی تھی؟ جابر تو کہا کرتے تھے کہ اے نبی آپ سے حسین کوئی پیدا نہیں ہوا, آپ سے حسین کسی ماں نے نہیں دیکھا, اور کوئی دیکھے ہی کیسے, آپ سے حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا, نفرت کی, کراہت کی, نہ دیکھا. ثم اقبل علیہما فقال, پھر ان کی طرف آئے اور کہا ویلکما من امرکما بہذا, تمہارے لیے ویل ہو. اب ویل کے 2 مطلب ہیں.
ایک تو سمپل ترجمہ ویل کا کہ بربادی ہو، اور ایک جہنم کی وادی ہے جس کا نام ویل ہے. ویلکما، تمہارے لیے بربادی ہو، یا جہنم کی وادی یا عام بربادی. کیا یہ اللہ کے نبی کی طرف سے بد دعا نہیں ہے؟ اور جب نبی کی طرف سے بد دعا نکلے اس مسکین کا کیا حال ہوگا جس کے لیے بد دعا رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا. ویلکما، تمہارے لیے بربادی ہو، من امرکما بہذا، داڑھیوں کو شیو کرنے کا حکم تمہیں کس نے دیا ہے؟ قالا، ان دونوں نے کہا امرنا بہذا ربنا، یعنی کسرا، ہمارا رب کسرا، اس نے ہمیں حکم دیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ جواب سن کے کہ داڑھی شیو کرنے کا حکم ہمارے رب کسرا نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ربی قد امرنی باعفاء لحیتی وقص شاربی. لیکن سنو اے مجوسی فوجیوں، سنو، تمہارے رب کی سرا نے تمہیں داڑھی شیو کرنے کا حکم دیا ہے. محمد کے رب اللہ نے محمد کو مونچھیں کاٹنے اور داڑھیوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں کہ رکھو رکھو نہ رکھو کوئی بات نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دوں. اچھا، معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ بھی غور کر لو. ہم رمضان میں شب قدر کی تلاش میں ایک دعا پڑھتے ہیں جو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے وہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ آپ نے کہا دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کا کیا مراد، آپ کے دل میں کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ اے اللہ فاعف عنی، مجھے معاف کر دے. تو کیا 50 سالہ زندگی میں سے 20 سال کے گناہ معاف کر دے، 30 کے باقی رہنے دے؟ یہی مطلب ہے؟ پھر سوچو، جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدھے معاف کر دے آدھے باقی رہنے دے؟ یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے؟ یہی مراد ہے نا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے. دوسری مثال، کوئی بندہ غلطی کر کے آپ سے آ کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے بھائی غلطی ہوگی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. تو معافی کیا ہے؟ آپ کو بھی جاؤ اللہ تجھے معاف کرے، میں نے بھی معاف کیا. اور اگر آپ اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ مار کر کہو کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، تو معافی ہوگی؟ میری بات غلط ہو تو مجھے ٹوک دینا. معافی ہوگی؟ وہ کہے گا بھائی تو نے مار لیا، معاف تو نہیں کیا. اللہ کے نبی فرما رہے داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو معاف کر دو. میں داڑھی کو پکڑتا ہوں، بڑی سیٹنگ کرتا ہوں اور لا کے ایک مٹھی کے بعد کاٹ دیتا ہوں، یہاں سے چھیل دیتا ہوں. کوئی خط بناتا ہے، کوئی لفافہ بناتا ہے. جب میں نے اس کو کاٹ پیٹ چھانٹ لیا تو کیا میں نے داڑھی کو معاف کیا یا پٹائی کر لی؟ معافی کا تو مطلب یہ ہے جیسے اللہ نے دی ہے اس کو چھوڑ دو. اور اس کے کٹانے کی قباحتیں یاد کر لو. جو داڑھی کٹواتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ ہم احادیث سنائے اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں لیکن ربی امرانی، بلکہ مجھے تو میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں اس داڑھی کو معاف کر دوں. جو داڑھی کٹواتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول، جو داڑھی کو مونڈتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اور قرآن حکیم میں اعلان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ. دوسرا مقام سنیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر گرتا ہے. اور داڑھی کو مونڈنا، کاٹنا پیٹنا، خط کروانا، چھوٹی کروانا، خسخسی داڑھی رکھنا، جیسے سفیدی کرنے والا برش ہو چھوٹا سا، وہ ساری باتیں کیا ہیں؟ وہ ساری باتیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کی جرت ہے. یہ مالک کی تخلیق ہے نا. یہ صورت کس نے بنائی؟ یہ صورت اللہ نے بنائی. اب اس میں جو داڑھی کو مونڈ دیتا ہے یا اس کو بالکل آدھے انچ کی رکھتا ہے وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کا مجرم بنتا ہے. اور مالک کا اعلان کیا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے.
اور یہ جرم سب سے پہلے اس کا اعلان کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. اس نے کہا تھا جب جنت سے نکلا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور نکالوں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ نکالوں گا، ان کو بہکاتا رہوں گا اور انہیں سکھلاؤں گا، یہ جانوروں کے کان چیر دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پنجاب میں کتوں کے کان کاٹ دیتے ہیں، بھیڑ بکری کے کان کاٹ دیتے ہیں، گائے بیل کے کان چیر دیتے ہیں. تو یہ شیطان نے کہا تھا میں ان سے یہ کام کرواؤں گا، یہ تخلیق تیری بنائی ہوئی صورت کو بدلیں گے، جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے اور انہیں کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ آنکھیں کس نے دی؟ یہ کان کس نے دیے؟ یہ ناک کس نے بنایا؟ یہ ہونٹ، یہ دانت، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اچھا ایک آنکھ سے گزارا نہیں ہوتا؟ اور ایک آنکھ سے نظر آ رہا ہے مجھے. کبھی آپ نے کسی عقل مند کو دیکھا جس نے اپنی ایک آنکھ نکلوا دی ہو اور یہاں پٹی لگا لی کہ ایک نا جو گزارا ہوتا ہے دو نہیں پھر دونوں؟ کبھی کسی نے کیا؟ ایک آنکھ نکالی کسی نے اپنی؟ کسی نے اپنا ایک کان کاٹا کہ ایک کان سے سن جو رہا ہوں تو ڈبل کان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے کان کاٹے اپنے؟ کسی نے 32 دانتوں میں سے 15-20 نکلوا کے پھینک دیو کہ اس سے بھی تو کام چل جائے گا نا، سارے دانت کیوں اٹھائے پھر رہا ہوں؟ کیا کسی نے؟ کسی نے اپنے ناک کے ایک نتنے پہ ایل بھی لگا کے بند کیا، جو ایک سے سانس لے رہا ہوں تو دو کی ضرورت کیا ہے؟ کرتا ہے کوئی عقل مند؟ کرتا ہے؟ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے اللہ تو نے یہ کان بڑے اچھے لگائے. ہماری زبان نہیں کہتی، ہمارا عمل بول بول کے کہتا ہے تو نے یہ کان بڑے اچھے لگائے، یہ آنکھیں بڑی اچھی لگائیں، تو نے یہ ناک بڑا پیارا بنایا، تو نے یہ 2 ہونٹ بڑے اچھے لگائے، یہ دانت موتیوں جیسے بڑے ہی پیارے. یعنی سارا کام تو ٹھیک کرتا رہا، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، سارا چہرہ ٹھیک، لیکن جب ایتھے آیا نا پھر کھول گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. داڑھی پر اللہ سے نعوذ باللہ غلطی ہو گئی کہ تم اس کو شیو کر کے اللہ کی تخلیق کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو کہ آنکھیں تو ٹھیک ہے میں اس کو نہیں نکالتا، کان بھی ٹھیک ہے اس کو بھی نہیں کاٹتا، زبان بھی ٹھیک ہے اس کو بھی نہیں پھینکتا، دانت بھی ٹھیک ہے، ساری تصویر ٹھیک ہے، لیکن ایدی سانو لوڑ نہیں، ایدی سانو یہ نہیں چاہیے. یہ جو ہے نا داڑھی والا ملا مولوی، ملا ملوانا، صوفی، بابا، حاجی، مجھے لوگ دیکھیں سر کہہ کر پکاریں اور جب داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ ملا کہہ کر پکاریں گے. تو یہ تصویر کس نے کھینچی تھی؟ شیطان نے کہا تھا میں انسان کو کہوں گا یہ تیری تخلیق کو، تیری بنائی ہوئی پیدا کردہ صورتوں کو تبدیل کر ڈالیں گے. اور جب ہم داڑھی کو مونڈتے ہیں تو کیا خیال ہے اس صورت کو تبدیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور پھر مزے کی بات، شیطان تو انگلی لگا کے پیچھے ہو جاتا ہے نا، پھر ہمارا مقابلہ نعوذ باللہ اللہ کی شریعت سے ڈائریکٹ چل پڑتا ہے. کیسے؟ آج آپ شیو کر دو، داڑھی صبح آ جائے گی یا نہیں آئے گی؟ جیسے داڑھی زبان حال سے کہتی ہے جنی مرضی شیو کر، میں تیرا پیچھا نہیں چھڑنا، میں آؤں گی تیرے چہرے پہ. اور ہم ہر دفعہ شیو کر کہتے ہیں بی بی میں او نہیں جیدے واسطے تو پیدا ہوئی ہے، میں اور برادری تھا، میں اس نسل میں سے نہیں جس کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا، میں تو اور. وہ کہتی مجھے پتا ہے میں ٹھیک جگہ پہ آتی ہوں، غلط جگہ پہ نہیں آتی. جو شیو کرتا ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت کو تبدیل کر رہا ہے اور شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. اور شیطان نے یہ کہا تھا میں اپنا حصہ تیرے بندوں میں سے نکالوں گا، یہ جانوروں کے کان چیریں گے، تیری پیدا کردہ صورت کو بدل ڈالیں گے. اور سوچ لیں ہم کس کی پارٹی میں ہیں، حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں ہے. داڑھی مونڈنا سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے انحراف ہے. اور قرآن حکیم اعلان کرتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانتا ہے وہ کس کی مان رہا ہے؟ اللہ عز و جل کی مانتا ہے. وما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی بات سے منہ پھیر دیتا ہے تو مالک کہتا ہے ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. داڑھی نہ رکھنا کافروں سے مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرتا ہے انہی میں سے اٹھایا جائے گا، وہ انہی کا ساتھی ہے. داڑھی نہ رکھنا عورتوں کی مشابہت ہے، داڑھی نہ رکھنا عورتوں کی مشابہت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، میرے اللہ کی لعنت ہے، المتشبہات من النساء، عورتوں میں سے ان کی جو مشابہت اختیار کرتی ہیں بالرجال، مردوں کی،
جو عورت مرد بننا چاہتی ہے ان پر لعنت ہے، اور جو مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عورتیں مرد بننے کے چکر میں ہیں۔ اب ٹخنے سے کپڑا اوپر رکھنا کس کے لیے حکم آیا ہے؟ ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا یہ حکم کس کے لیے آیا؟ مردوں کے لیے آیا۔ آپ کالج کے آگے سے گزر جاؤ ہمارے انڈیا پاکستان میں، بیویاں باہر نکلیں گی ان کی پنڈلیاں تک ننگی ہوں گی، اور مردوں کے سکول کے پاس سے گزرو تو ان کی کپڑا زمین پہ گھسرتا جا رہا ہو۔ عورتوں کو حکم ہے اپنے ٹخنے نہیں ایڑیے تک چھپائیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ہم اپنا چادر کتنی لٹکائیں؟ آپ نے کہا ایک بالشت، ایک ہاتھ لٹکا لو۔ کہا اس سے تو چلتے ہوئے ہماری ایڑی ننگی ہوگی، ایڑیوں پر لوگوں کی نظر پڑے گی۔ آپ نے کہا ایک ہاتھ لٹکا لو۔ عورتوں کو حکم ہے وہ ایڑیے تک چھپائیں۔ ہماری پینٹ شرٹ پہننے والے بھائی ان کی دیکھ لو بالکل زمین پہ جوتی کے اندر کالی ہوتی جا رہی ہے۔ جن کو ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا انہوں نے ڈھانپ لیا، اور جن کو ڈھانپنے کا حکم دیا انہوں نے ننگے کر لیے۔ عورتوں کا چہرہ بغیر داڑھی کے بنایا، ہم شیو کر کے عورت بننے کے چکر میں کہ پتہ نہ لگے کسی طرح میں ہی ہوں شی ہوں یا ان دونوں کے درمیان میں کچھ اور ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے، مردوں کی مشابہت کرے، اور اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت کرے۔ داڑھی منڈوانا مصلح کرنا ہے۔ مصلح کرنے کا مطلب ہے شکل کو بگاڑنا۔ عمر بن عبدالعزیز سے ابن عساکر نقل کرتے ہیں داڑھی منڈوانا مصلح کرنا ہے، شکل کو بگاڑنا ہے، یہ بالوں کا مصلح کرنا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلح کرنے سے منع فرمایا۔ اب کچھ لوگ داڑھی کٹوانے کے دلائل بھی دیتے ہیں، آئیے ذرا ان کو بھی دیکھیں اور اپنی بات کو سمیٹیں۔ ترمذی میں ہے ان النبی کان یأخذ من لحیته من عرضها وطولها، ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں سے اپنے کچھ بال طول و عرض سے تھوڑے تھوڑے بال لے لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں نے امیر المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے کہا یہ حدیث عمر بن ہارون نے بیان کی اور میں اس کی کوئی حدیث نہیں جانتا، اور اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابن حجر فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں عمر بن ہارون کو ایک جماعت نے مطلقاً ضعیف کہا ہے۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں عمر بن ہارون کذاب اور خبیث آدمی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ باطل ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اور عمر بن ہارون البلخی وہ ایسا شخص ہے جس کی احادیث کو محدثین نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کی حدیث حجت نہیں بنتی۔ یہ دلیل ایک دیتے ہیں اور اس دلیل کا حال کیا ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے، اس میں کذاب اور خبیث راوی شامل ہیں۔ دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریخ خطیب البغدادی کے اندر یہ روایت موجود ہے، تم میں سے کوئی بھی داڑھی کی لمبائی سے نہ کاٹے لیکن دونوں کنپٹیوں سے اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ لے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس کو عطا بن ابی رباح سے روایت کرنے والے ایک راوی وہ ضعیف ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کو احمد بن ولید نے نقل کیا جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا پیسے بٹورنے کے لیے، حدیثیں اپنے پاس سے بنایا کرتا تھا، اور یہ صحیح احادیث کی مخالف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ان دو روایات کے علاوہ کوئی روایت کاٹنے والوں کے پاس دلیل کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ تمام روایات یہ دو ان کا موجود ہے، اور دونوں کی دونوں روایات جب صحیح حدیث نہیں ملتی تو پھر کچھ صحابہ کے آثار پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے، جو مٹھ سے زیادہ ہوتی اسے کاٹ دیتے، بخاری میں معلقاً یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر جب حج یا عمرہ میں سر کے بال منڈواتے داڑھی اور مونچھ کے بالوں سے بھی کچھ کاٹ لیا کرتے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم داڑھی کے طویل بالوں کو معاف کرتے مگر حج اور عمرے میں کچھ لے لیا کرتے۔ اب اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، دیکھو جی عبداللہ ابن عمر داڑھی کاٹا کرتے تھے تو ٹھیک ہے نا، کاٹنی جائز ہوگی۔ ملنگ کی طرح کسی نے ملنگ کو کہا تو نماز نہیں پڑھتا، کہا تم خود پاگل ہو، قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جانا، اور واقعی قرآن میں آتا ہے، جھوٹ نہیں۔ اس نے کہا بھائی اتنا تو آتا ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ آگے تو پڑھو، وانتم سکارا جب نشے میں ہو، اینک مان لین دے اگے پھر دیکھیں گے۔
ابن عمر کی یہ روایت لے لی، لیکن اگلے جملے کو بھول گئے کہ وہ یہ کام کب کرتے تھے؟ ہر ویکینڈ پہ، ہر ویکینڈ پہ، ہر فنکشن میں جانے سے پہلے، ہر پروگرام اٹینڈ کرنے سے پہلے اس کو سنت کو قتل کر کے نالی کے حوالے کرتے تھے؟ نہیں، جب حج اور عمرے پہ جاتے تب وہ اپنے بال لے لیا کرتے۔ ہو سکتا ہے ان کی خواہش یہ ہو کہ میں یہاں پر اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر رہا ہوں، تو میری سب سے پیاری چیز یہ ہے، اس کے بال تھوڑے سے کاٹ لیں۔ یہاں معاملہ عام نہیں، روزانہ کرنے کا معاملہ نہیں، بلکہ چند بال حج کے موقع پہ سر کے بال کٹواتے تو یہ بھی کٹواتے۔ نمبر 2، اصل بات یہ ہے کہ جب صحابی کا قول نبی کی حدیث سے ٹکرائے تو ہمارے لیے دلیل کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا عمل جب اللہ کے نبی کے فرمان سے ٹکرا جائے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ صحابی کے قول کا اعتبار نہیں ہوتا، جو اس کا قول ہے، جو اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی اس بات کا اعتبار ہے جو خود رسول اللہ سے نقل کر رہا ہے۔ ایک صحابی جو نبی سے خبر ہم تک پہنچا رہا ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے نبی سے کیا سنا اور کیا دیکھا۔ اور تیسری بات اصول ہے کہ صحابی کا قول اس وقت تک حجت نہیں بنتا جب تک اس پر اجماع موجود نہ ہو، باقی سارے صحابہ کا اکٹھ موجود نہ ہو، اجماع موجود نہ ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول پہ اجماع ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ قول یہ ہے داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور اس میں کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے، اس میں سے کچھ نہ کاٹا جائے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہا ان لوگوں کا قول کہ 1 مٹھ سے زائد کو کاٹنا چاہیے اور وہ ابن عمر کے آثار سے استدلال کرتے ہیں، تو یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ مرفوع اور صحیح احادیث جو داڑھی کو معاف کرنے پہ دلالت کرتی ہیں ان موقوف آثار کی نفی کرتی ہیں۔ پس ان آثار کو مرفوع احادیث اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے حجت بنانا جائز نہیں۔ آپ کے سامنے اب یہ پورا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہو گیا۔ اب 2-3 باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اس کے کان میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا، چینکے چنانچے چمنکے نہیں سوچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی درمیان میں سے کھڑے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جوتیوں کی جگہ پر تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ کہا تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل کر میری سماعت سے ٹکرایا، بیٹھ جاؤ، میں کس منہ سے کھڑا رہ جاؤں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی میں اس دروازے سے دوبارہ کبھی داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کا حکم آ جائے اور پھر مومن کبھی نہیں سوچا کرتا حکم محمد ہے تو گردن جھکی ہے، اب اللہ کے نبی کے کتنے حکم سنائے، داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو دراز کرو، داڑھیوں کو زیادہ کرو، داڑھیوں کو معاف کرو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں، اپنی مونچھوں کو کاٹوں، مشرکین سے مخالفت کرو، اہل شرک کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرو۔ اہل ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں آتا ہے ماں تپتے ہوئے ریت پہ لیٹی ہوئی، کہتی ہے یا محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے۔ کہا تو ایک ہے، تو ایک ماں ہے، اگر تو ایک نہ ہوتی 100 ہوتی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ساری مر جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد سے بے وفائی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بھی ایمان ہے، ہمارا نبی کبھی بیوی سے ہار جاتا ہے، کبھی ماں سے ہار جاتا ہے، کبھی منگیتر سے ہار جاتا ہے اور ان کو راضی کر کے ہم نبی کو ہرا دیتے ہیں۔ اہل ایمان اپنے دل میں نبی کریم کی محبت اجاگر کرو اور یاد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنے آبا و اجداد سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ محمد کریم سے محبت نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے آپ کو اور مجھ کو سب کو رسول اللہ سے محبت ہے؟ ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر
ہاتھ اٹھائیے جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، جو واقعی یقین کرتا ہے کہ میں کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کریم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ محبت سچی ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، تو پھر آج وہ کون کون سے خوش نصیب ہیں جو آج اس مجلس میں عہد کرے کہ آج کے بعد کائنات اوپر سے نیچے ہو جائے، سب کو ٹھوکر مار دوں گا، محمد کی اس سنت کو شیو نہیں کروں گا۔ کھڑے ہو جائیں وہ ساتھی جو آج سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے۔ آپ کی تو ہے، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ جن کی نہیں ہے وہ کھڑے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں، انہوں نے کٹنی کی، ان کی پوری ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27۔ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، اللہ ہمارے دلوں کو محمدی رنگ میں رنگ دے، ہمارے چہروں کو محمدی رنگ میں رنگ دے، ہمارے لباس کو محمدی رنگ میں رنگ دے، ہمارے ایک ایک عمل کو محمدی رنگ میں رنگ دے۔ ہمیں قیامت کے دن جب اٹھانا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اپنی جنت الفردوس میں داخل فرما دینا، ہمیں نبی کا پڑوسی بنا دینا۔ اور یاد کر لو واللہ، میرے پیارے حبیب کی حدیث سنا کر بات ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ آج کے دور میں کچھ ہی تعداد میں لوگ ہیں جو داڑھیوں کو سنت کے مطابق رکھتے ہیں، اور کچھ رکھتے ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے رکھتے ہیں اور اچھے انداز میں تراشتے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے؟ اور پھر تمام مسلم ممالک کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی کچھ نادان ایسے ہیں جو داڑھی کو ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں غیر شرعی قانون کے مطابق، یا تو بالکل تھوڑی سی ہے یا ہے ہی نہیں۔ اتنی احادیث سننے کے بعد اب یہ فیصلہ آپ خود کر لو، یعنی کیا فیصلہ دو؟ میں نے تو کیس آپ کی عدالت میں دائر کر دیا، اب فیصلہ آپ کر لو کہ اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے کاٹنے کی اجازت دی؟ کیا اللہ کے نبی نے کاٹی؟ کیا کاٹنے کا دعویٰ درست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کرنے کا کہا، تو معاف کر دو، معاف کر دو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت